نیو ویڈیو اینڈ اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن پر پریس کریں اور آل پر سیٹ کریں۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ خوفناک کہانیوں کے معزز ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے بہت ڈراؤنی کہانی لے کر آئی ہوں جسے آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ آج کی پہلی خوفناک کہانی ذوالفقار شیئر کر رہے ہیں۔ ذوالفقار کہتے ہیں آج آپ کے ساتھ نانا جی کی بتائی ہوئی ایک اور کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ نانا جی بتاتے تھے ایک دفعہ شاہ صاحب کے پاس ایک مولوی صاحب آئے اور آ کر یہ کہتے ہیں کہ میری مدد کریں، میں تو کسی کی مدد آگے کر کے بڑی مشکل میں آ گیا ہوں۔ شاہ صاحب ان کو جانتے تھے۔ شاہ صاحب نے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے، ہوا کیا آپ کے ساتھ؟ مولوی صاحب کہتے ہیں کہ آج سے 15 دن پہلے میرے پاس کچھ لوگ ایک بچے کو لے کر آئے۔ اس بچے کی عمر 7 سال تھی۔ اس بچے کے اوپر کسی مخلوق کا بسیرا تھا۔ اب مجھے پڑھائی کے ذریعے اتنا تو پتا تھا کہ جن کو حاضر کر سکتے ہیں۔ میں نے جیسے پڑھائی کی اس بچے کے اوپر جن حاضر ہو گیا، میں نے وہاں پر یہ عمل کیا بچے کے اوپر، تو وہ جن اس عمل کے بعد اس بچے سے نکل کر کہیں وہ میرے وہاں پر جو میرا گھر تھا وہ وہیں پر وہ مخلوق رک گئی۔ اس بچے کو تو اس نے چھوڑ دیا، وہ لوگ بچے کو لے کر چلے گئے۔ رات 12 بجے کا ٹائم تھا تو میرے گھر کا دروازہ بہت زور زور سے کوئی کھٹکھٹانے لگ گیا۔ جیسے ہی میں اپنے دروازے کی جانب بڑھنے لگا تو مجھے محسوس ہو گیا کہ باہر کوئی جنات ہیں، کوئی جن ہے باہر، کیونکہ مجھے اس کے ساتھ ساتھ عجیب و غریب سرگوشیاں بھی سنائی دے رہی تھیں۔ میں نے اپنے جب ڈرائنگ روم کی کھڑکی سے باہر دیکھا تو باہر کوئی بھی نہیں تھا۔ ایک چھوٹا سا کالے رنگ کا کتا تھا جو بالکل میرے گھر کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ ایک دم سے اس کتے نے غورانا شروع کر دیا اور خوفناک آوازیں نکالنے لگ گیا۔ میں نے کیا کیا کہ میں نے اپنے گھر کے صحن سے ایک پتھر اٹھایا اور وہ پتھر اٹھا کر اس کتے کو دے مارا۔ وہ پتھر اس کتے کے سر پر لگا، وہ کتا وہیں پر مر گیا۔ صبح جب میں اٹھا، اس کتے کو اٹھا کر ہم لوگوں نے گھر کے باہر پھینک دیا۔ جب ہم لوگوں نے اس کتے کو اٹھا کر باہر پھینکا، پتہ نہیں وہ کتا تھوڑی دیر کے بعد ہی وہ کتا کہاں غائب ہو گیا، وہ کہاں چلا گیا، کوئی پتہ نہیں چلا۔ نہ تو وہاں پر کوئی پرندے آئے، نہ ہی وہاں پر کوئی اور کتا آیا، نہ ہی ہم نے وہاں پر کسی ایسی چیز کو دیکھا کہ کوئی اس کو اٹھا کر لے کر جا رہا ہے۔ اس کے بعد میرے گھر میں عجیب و غریب مسئلے مسائل ہونا شروع ہو گئے۔ جیسے ہی رات 12 بجے کا ٹائم ہوتا ہے، میرے گھر کا کوئی دروازہ کھٹکھٹانا شروع کر دیتا ہے، اور جب بھی میں محسوس کرتا ہوں پڑھائی کے ذریعے تو مجھے پتہ لگتا ہے کہ بہت زیادہ جنات ہیں۔ وہ رات بھر میرے گھر کے آنگن میں باہر، جو میرے گھر کا باہر والا حصہ ہے، گیٹ سے لے کر میرا جو وہاں پر ایک کچا احاطہ سا ہے، وہاں پر درخت بھی لگے ہوئے ہیں، وہاں پر میں نے پرسوں رات دیکھا بہت زور زور سے کوئی دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا۔ تو میں نے اپنے بچوں کو منع کر رکھا تھا کہ کوئی بھی آدھی رات کو دروازہ کھٹکھٹائے تو آپ لوگوں نے باہر نہیں جانا، میں خود دیکھوں گا۔ تو میں پڑھائی ہی کر رہا تھا، تو اٹھ کر جب میں گیٹ کے پاس گیا، دروازے کے پاس، تو مجھے محسوس ہو گیا کہ باہر جنات ہے، کیونکہ جنات کی موجودگی کا مجھے علم ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی میں نے ڈرائنگ روم کی کھڑکی سے دیکھا، وہ بہت زیادہ تعداد میں تھے۔ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی سینکڑوں کی تعداد میں وہاں پر جنات ہی جنات ہیں، اور وہ سارے اتنی بھیانک شکلوں کے ہیں۔ ان کے آگے ایک بہت بھیانک چہرے والا بوڑھا جن کھڑا ہے۔ جنی تھی یا جن تھا، اس کے بال لمبے لمبے تھے اور وہ بڑے غصے سے میرے گھر کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اب وہ سارے جن میرے دشمن بن گئے ہیں۔ جانے انجانے میں مجھ سے جو غلطی ہوئی، میں نے اس کتے کو بھگانے کے لیے پتھر مارا، لیکن وہ کتا مر گیا۔ اب وہ جن مجھے رات بھر سونے نہیں دیتے۔ آج 15 دن ہو گئے ہیں، ہمارے گھر میں چیزوں کا نقصان ہونا شروع ہو گیا، چیزیں گم ہونے لگ گئی ہیں۔ اس کے بعد گھر کے باہر رات بھر خوفناک آوازیں آتی ہیں۔ علاقے کے لوگوں نے بھی بتایا ہے کہ آپ کے گھر کے آس پاس ایسے لگتا ہے جیسے اونٹ کے گلے میں گھنٹی ہوتی ہے، اور بہت سارے اونٹ ہیں، وہ سارے وہ جن تھے، ان کے گلوں میں وہ گھنٹیاں تھیں یا جو کچھ بھی تھا، وہ بہت زیادہ تعداد میں ایسی مخلوقات نظر آنے لگ گئی ہیں۔ میری مدد کریں، ابھی تو وہ جن میرے گھر کے باہر ہے، اگر وہ میرے گھر کے اندر آ کے وہ پورا خاندان ہے، وہ مجھے جانی نقصان دے دے گا۔ آپ میری کسی طرح سے مدد کریں،
کیونکہ میں اتنے سارے جنات کو قابو نہیں کر سکتا۔ شاہ صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، آج شام ہم آپ کے گھر آئیں گے اور وہاں پر دیکھتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے۔ شام کو ان مولوی صاحب کے پاس ہم لوگ پہنچے شام کو۔ ان کا گھر کافی زیادہ بڑا تھا، ان کے گھر کے باہر بھی ایک گیٹ تھا، پھر اس کے آگے ایک پورا احاطہ، ایک پوری کھلی جگہ تھی، اس کے آگے پھر ان کا گھر شروع ہوتا تھا۔ اب وہ جتنی بھی باہر کی کچی جگہ تھی جہاں پر درخت وغیرہ تھے، وہاں پر ان جنات نے اپنا بسیرا کیا ہوا تھا۔ شاہ صاحب کے مطابق وہ بہت سخت جنات کا قبیلہ تھا اور وہ اپنے بچے کا بدلہ لینے کے لیے آئے تھے کہ اس نے ہمارے بچے کو مارا ہے، ہم اس کا پورا خاندان ختم کر دیں گے۔ جیسے ہی رات 12 بجے کا ٹائم ہوا، ہم ان مولوی صاحب کے گھر میں ہی تھے۔ باہر سے بین کرنے کی، رونے کی آوازیں آنے لگ گئیں۔ ایسے لگ رہا تھا ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں اور وہ رو رہے ہیں اور بین کر رہے ہیں۔ جیسے ہی شاہ صاحب نے دروازہ کھول کر باہر جانے لگے، دروازہ کھول کر باہر نکلے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ڈھیر سارے لوگ ہیں۔ سارے لوگوں نے عجیب و غریب لباس پہنے ہیں، گلے میں گھنٹیاں ہیں، آنکھوں سے جیسے ان کے روشنیاں نکل رہی ہیں، آگ جل رہی ہے۔ سینٹر میں جیسے انہوں نے ایک میت رکھی ہوئی ہے اور اس کے اوپر وہ بین کر رہے ہیں۔ تبھی وہ جو ان کا سردار جن تھا، اس قبیلے کا، اس خاندان کا، وہ شاہ صاحب کے قریب آیا، کیونکہ شاہ صاحب اللہ کے حکم سے اتنے ان کے پاس علم تھا، اتنی پڑھائی تھی، اتنا اذن تھا کہ جنات بھی ان کے اوپر ڈائریکٹ حملہ نہیں کرتے تھے۔ تو ان کے قریب آیا اور آ کر یہ کہنے لگا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، یہ آپ کی اور ہماری لڑائی نہیں ہے، یہ اس شخص سے ہماری لڑائی ہے جس نے ہمارے بچے کو مارا ہے۔ جب اس نے ایک دفعہ اس بچے سے جن کو ہٹا دیا تھا، پھر اس نے اس کو مارا کیوں؟ تو شاہ صاحب نے بتایا کہ آپ کا ہی بچہ ایک چھوٹے سے کتے کے روپ میں ان کو تنگ کر رہا تھا، رات بھر ان کے گھر میں آ کر روتا تھا، انہوں نے اس کو بھگانے کے لیے پتھر مارا جو غلطی سے اس کے سر پر لگا اور وہ مر گیا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ جو بھی ہے ہم ان کو زندہ نہیں چھوڑیں گے، ان کے پورے خاندان کو ختم کر دیں گے۔ آج 15 دن ہوئے، جیسے 21 دن ہوں گے ہم ان سب کو مار دیں گے۔ شاہ صاحب نے کہا کہ نہیں، اس طرح سے ان کو نقصان نہیں دینا، کوئی شرط رکھ لو، کوئی معاہدہ رکھ لو، لیکن یہاں سے تم لوگ چلے جاؤ، تم لوگوں کا پورا قبیلہ ہے، یہ بھی ایک مولوی ہے، اللہ کی عبادت کرنے والا انسان ہے، تم اس کو ایسے نقصان نہیں دے سکتے۔ تمہارا بچہ جو تھا، اس بچے کو بہت تکلیف دے رہا تھا، اذیت دے رہا تھا، اس کو اٹھا کر مار رہا تھا، پٹک رہا تھا۔ تو اس کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے قبیلے کے جو چھوٹے جنات ہیں، جو بچے ہیں، وہ بہت شریر ہیں، وہ اگر کسی انسان کے پیچھے لگ جائیں اس کو چین سے بیٹھنے نہیں دیتے، اس کو اسی طرح سے نقصان دیتے ہیں۔ ابھی بھی ہمارے قبیلے میں ہزاروں کی تعداد میں ویسے بچے جنات ہیں، اور اگر وہ سارے ہم ان کے پیچھے لگا دیں تو ان کے جتنے بھی خاندان ہیں وہ ان کو ختم کر دیں گے۔ شاہ صاحب نے کہا کہ نہیں، تمہارے بچے کی بھی غلطی ہے، وہ بھی ایک بچے کو نقصان دے رہا تھا، انہوں نے دور کیا اور وہ ان کو تنگ کرنے کے لیے آ گیا، جس پر اس کا کچھ غصہ کم ہوا۔ تو شاہ صاحب نے اس کو یہ کہا کہ اس شخص کو معاف کر دو، اس نے جان بوجھ کے ایسا کچھ نہیں کیا، تم ہر روز رات کو پورا قبیلہ اس کے گھر کے آگے آتے ہو، اس کے گھر میں چیزوں کا نقصان ہونے لگ گیا ہے۔ تو اس نے یہ کہا کہ ابھی تو صرف چیزوں کا نقصان ہے، اس کے بعد ان کی جانوں کا بھی نقصان ہوگا، ان کے مال کا بھی نقصان کریں گے، ان کو بیماریاں دیں گے، ان کے خاندان میں کوئی بھی بچہ اس عمر کا ہوگا تو ہم اس کو مار دیں گے۔ پھر شاہ صاحب نے پڑھائی کی اور ان کو سمجھایا کہ ایسے نہیں کرنا۔ تو ان جنات نے یہ معاہدہ رکھا کہ ٹھیک ہے، 21 دن ہم لوگ یہاں پر آئیں گے اور 21 دن لگاتار رات کو یہ اتنا گوشت یہاں پر رکھیں گے، اور اس کے ساتھ 7 کالے بکرے کے سر 21 دن تک ہمیں لینے ہوں گے۔ اس کے بعد ہم ان کے خاندان کو چھوڑ دیں گے، کیونکہ ہمارے قبیلے میں بے تحاشا جنات ہیں جو ان کے خون کے پیاسے ہو چکے ہیں، کیونکہ جن کے بچے کو انہوں نے مارا ہے وہ بہت لاڈلا تھا سب کا، اس بچے سے سبھی پیار کرتے تھے، ان لوگوں نے اسے مار دیا۔ اگر یہ اس کا اصل چہرہ دیکھ لیتے تو شاید یہ خوف سے ہی ان کو کچھ ہو جاتا۔ شاہ صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہمیں کچھ مہلت دو، ہم بندوبست کر لیں گے۔ تو اس نے یہ کہا کہ 15 دن ہو چکے ہیں، 21 دن تک ہم نے آنا ہے، باقی کے جو دن بچے ہیں ان میں ہمیں اتنا گوشت چاہیے، اور 7 بکرے کے سر ہر رات یہاں پر ان درختوں کے پاس پڑے رہنے چاہیے، ہم اپنا حصہ لے کر چلے جائیں گے۔ اور ان کو یہ کہنا 41 دن یہ رات کے وقت 12 بجے کے بعد اس احاطے میں باہر نہیں نکل سکتے،
اگر ان کا کوئی بچہ یا خاندان کا کوئی فرد 41 دن تک رات 12 بجے کے بعد باہر نکلا تو ہم اسے جان سے مار دیں گے، کیونکہ ہم 40 دن لگاتار اس جگہ پر آتے ہیں اور 41ویں رات ہم آ کر چلے جاتے ہیں۔ اگر اس 40 دن کے اندر ہمیں کوئی انسان مل جائے تو ہم اسے جان سے مار دیتے ہیں۔ شاہ صاحب نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے، ابھی تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ۔ تو شاہ صاحب بتاتے ہیں جیسے ہی میں نے کہا، وہ کہتے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کہاں سے عجیب و غریب ہیولے، عجیب و غریب حلیے کے جیسے انسان ہوتے ہیں، کچھ کے ٹانگیں ٹیڑھی، کچھ کے ہاتھ ٹیڑھے، وہاں سے باہر نکلنے لگ گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ ہوا میں غائب ہو گئے اور ان کا جو سردار جن تھا وہ سب سے اینڈ میں وہاں سے باہر گیا۔ شاہ صاحب نے یہ معاہدہ ان مولوی صاحب کے آگے رکھا۔ ان کی اتنی ساری باتیں سننے کے بعد بہت زیادہ وہ مولوی صاحب بھی ڈر گئے اور انہوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، میرے پاس 21 دن کا ٹائم ہے، 15 دن ہو چکے ہیں، باقی کے جو دن ہیں جن میں بامشکل 7 دن تھے، 6 دن تھے، ان 6 دنوں میں یہاں پر گوشت بھی رکھوں گا جتنا بھی آپ نے کہا ہے، اور ساتھ ساتھ بکرے کے سر بھی رکھوں گا۔ پھر شاہ صاحب کہتے ہیں 21 دن تک ہر رات ہم وہاں پر جاتے رہے، وہاں پر اپنی حفاظت میں پہلے ان کے گھر کا حصار کرتے تھے، پھر وہاں پر ان درختوں کے نیچے گوشت رکھا جاتا تھا اور ساتھ میں ہی وہ بکروں کے سر جوڑے جاتے تھے۔ جیسے 12 بجے کے بعد کا ٹائم ہوتا تھا، کبھی کبھی ایسا لگتا تھا جیسے کسی صحرا میں اونٹوں کا کوئی قبیلہ گزرتا ہے، جیسے مسافروں کے قبیلے جاتے ہیں تو ان کے گلوں میں اونٹ کی گھنٹی ہوتی ہے، کبھی ایسی آوازیں آتی تھی، کبھی باہر سے ایسی آوازیں آتی تھی بہت تیز آندھی چل رہی ہے اور درخت جھول رہے ہیں، کبھی ایسی آوازیں آتی تھی جیسے گھوڑے بھاگ رہے ہیں اور کوئی بہت بڑا قبیلہ یہاں سے گزر رہا ہے۔ ان 6 دنوں میں آس پاس گاؤں میں بھی اعلان کروایا گیا کہ رات کو کوئی باہر نہ نکلے، کیونکہ اس وقت وہ جنات خون خوار ہوئے تھے۔ پھر 6 دن لگاتار وہ جنات وہاں سے گوشت اور بکرے کے سر لے کر جاتے رہے۔ پھر جب 41 دن ہونے تھے، پھر شاہ صاحب نے کہا کہ 41ویں دن ہم لوگ آپ کے پاس دوبارہ آئیں گے تاکہ یہ جنات اپنے معاہدے سے ہٹ نہ سکیں اور آپ کو کوئی نقصان نہ دے سکیں۔ 41ویں دن جب ہم لوگ ان کے پاس گئے تو ان مولوی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ 21 دن کے بعد اگلی راتیں جب شروع ہوئی، 22ویں رات آئی، ان راتوں میں بھی باہر سے بھیانک آوازیں آتی تھی، ان راتوں میں بھی باہر سے سرگوشیاں سنائی دیتی تھی، لیکن دکھائی کوئی نہیں دیتا تھا، گھر میں نقصان ہونا بند ہو گیا تھا۔ 41ویں رات تک باہر سے شور شرابہ، کبھی جیسے گانوں کی آوازیں آنا، کبھی رونے کی آوازیں آنا، کبھی جانوروں کے رونے کی آواز آنا، اب وہ دکھائی نہیں دیتے تھے، لیکن 41 دن وہ وہاں پر آتے رہے، یہاں تک کہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ آدھی آدھی رات تک ہمارے پورے احاطے سے ایسے پرندوں کی آوازیں آتی ہیں جو ہم نے کبھی زندگی میں سنی بھی نہیں ہے۔ عجیب و غریب پرندوں کی آوازیں آتی ہیں، کبھی ایسا لگتا ہے کہ جس طرح سے کوئی بوڑھا شخص ہے ہاتھ میں لاٹھی لے کر باہر چلتا ہے اور اس کی سٹک کی جو آواز ہے، لاٹھی کی آواز جیسے فرش پر آتی ہے، وہ آواز بھی سنائی دیتی ہے۔ 41ویں رات شاہ صاحب باہر ہی بیٹھے تھے جب وہاں پر ان جنات کا پورا قبیلہ اور اس کا سردار آیا اور آ کر شاہ صاحب سے یہ کہنے لگے کہ آپ نے پوری پہرے داری کی، معاہدہ بھی پورا کیا، اگر آج آپ یہاں پر نہ ہوتے تو کوئی سرکش جن ایسے بھی تھے جو ابھی بھی بدلے کی آگ میں چل رہے تھے، شاید ان کے ایک آدھے انسان کو نقصان پہنچا کر ہی جاتے، لیکن آپ کے آگے سے اب بڑھ نہیں سکتے، اب ہم لوگ یہاں سے جا رہے ہیں، ہم یہاں پر کبھی بھی نہیں آئیں گے، لیکن اس مولوی صاحب کو ایک بات بتا دینا کہ دوبارہ زندگی میں بھی اگر انہوں نے کسی بھی مریض کا جن نکالا، چاہے وہ ہمارے قبیلے کا ہو یا کسی اور قبیلے کا، ہم انہیں اسی ٹائم جانے نقصان دے دیں گے۔ اب یہ کبھی بھی کسی انسان پر حاوی جنات کا نہ تو علاج کریں گے اور نہ ہی اس کو نکالیں گے۔ اس معاہدے کے ساتھ وہ جن اس قبیلے کو لے کر وہاں سے چلا گیا۔ تو شاہ صاحب نے ان مولوی صاحب کو بھی منع کیا کہ اب آپ نے کسی بھی انسان سے جن کو نہیں نکالنا، کیونکہ آپ نکال سکتے ہیں، آپ نکالنے کی حد تک آپ نے پڑھائی کر لی، لیکن ان کو کنٹرول کرنا، ان کو وہاں سے بھیجنا، ابھی یہ آپ کے بس میں نہیں ہے۔ اگر آپ کوئی ایسا کام کریں گے تو جنات کے سارے قبیلے آپ کے مخالف ہو کر آپ کو نقصان بھی دے سکتے ہیں۔ پھر ان مولوی صاحب نے کہا کہ میں صرف اپنے تعلیم تک رہوں گا، جو میں بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دیتا ہوں مدرسے میں صرف وہاں تک رہوں گا، میں کبھی بھی جنات کو نکالنے کا کام نہیں کروں گا،
کیونکہ میں ایک بار کر کے دیکھ چکا ہوں، دوبارہ نہیں کروں گا۔ یہ ایک سٹوری تھی جو نانا جی نے ہمیں سنائی اور میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ ذوالفقار آپ کا۔ جس سے یہ تھی آج کی خوفناک کہانی۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ بھی ایک نصیحت ملتی ہے کہ ہر کوئی نہ تو جنات کو کنٹرول کر سکتا ہے اور نہ ہی کسی کے اوپر سے نکال سکتا ہے۔ عامل حضرات، صاحب علم حضرات وہی ہوتے ہیں جنہوں نے ان کاموں کے پیچھے عبادتیں کی ہوتی ہیں، اپنی زندگی وقف کی ہوتی ہیں، تبھی وہ اللہ کے حکم سے اس مقام تک پہنچتے ہیں کہ وہ ان غیر مرئی مخلوقات کو کنٹرول بھی کر سکتے ہیں اور انسانوں کے اوپر سے نکال بھی سکتے ہیں۔ اللہ کبھی نہ کرے کسی انسان کے اوپر یہ وقت آئے کہ اس کے اوپر کوئی غیر مرئی مخلوق حاوی ہو گئی ہے۔ اگر کبھی ایسا ہو تو خود سے کبھی بھی کوئی دم وغیرہ نہیں کرنا چاہیے، ہمیشہ صاحب علم کے پاس جائیں، ان کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں تو جنات آپ کو نقصان نہیں دیں گے۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinbrick57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ کل سے میں ہارر سٹوریز اردو پر بھی شارٹس پوسٹ کروں گی، ان کو بھی وزٹ کریے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے، میری فیملی، میرے پورے پاکستان کو یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز۔ اسٹے بلیسڈ۔ اللہ نگہبان۔